اللہ فرماتے ہیں جب ان کافروں کو جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، جب ان کو کشتی یہ سمندر میں ہوں اور موجیں ان کو گھیر لیں اور ان کی کشتی ڈگمگانے لگے اور موجیں پہاڑوں کی طرح ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کشتیوں کے ساتھ اٹکیلیاں کریں، تو پھر اپنا شرک اور کفر سب بھول جاتے ہیں، پھر صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس لیے کہ سمندر کی موت جو ہے نعوذ باللہ انتہائی خوفناک موت ہے۔ سمندر کی موجیں بہت خوفناک ہوتی ہیں، اور سمندر کی تاریکی کو اللہ نے قرآن میں سورہ نور کے اندر بیان کیا ہے، فی ظلمات البحر فی لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب او کظلمات فی بحر اللجی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر سمندر کے خوفناک حالات کو بیان کیا ہے، اور اس آیت مبارکہ کو اسٹڈی کر کے ایک بہت بڑا انگریز جو ہے وہ مسلمان ہوا، اور اس نے قرآن کے اوپر ایک ریسرچ والی کتاب بھی لکھی، اور اس میں اس نے لکھا کہ جن آیات نے مجھے متاثر کیا اور میں ان کا مطالعہ کر کے مسلمان ہوں، ان میں سورہ نور کی آیت بھی ہے کہ یہ قرآن پیش کرنے والے وہ نبی عربی تھے اسلام کے جنہوں نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، اور سمندر کے خوفناک سفر کی جس طرح سے کیفیت قرآن نے بیان کی ہے، جب تک کوئی بہت بڑی علم اور طاقت والی ذات نہ بتائے کسی آدمی کو یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ تو میں اس قرآن پر ایمان لاتا ہوں، یہ لازمی کسی ایسی ذات کا اتارا ہوا ہے جو کائنات کے سارے بھید جانتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے کئی سال سفر کیے، تو سمندر کے اندر سمندر کا اللہ نے قرآن میں بار بار ذکر کیا ہے کہ سمندر میں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، اس لیے کہ پانی بہت خطرناک چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے سخت دشمن کو، جس کو اللہ نے قرآن میں دشمن کہا ہے، وہ ایک ہی انسان ہے، یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، سب سے بڑا اللہ کا دشمن جس کو اللہ نے خود دشمن کہا ہے قرآن میں، وہ ہے فرعون، اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبویا ہے۔